اس کی کوئی حد بھی ہے؟ میں نے آپ کو عرض کیا نا، جس جگہ پر آپ دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کرنے لگ جائیں، جس جگہ پر آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع ہو جائیں اور مطلق عقل سمجھنا شروع ہو جائیں اور ایک ریجڈ پتھر کی دیوار بن جائیں اور آپ اپنے آپ کے اندر فلیکسیبلٹی بالکل نہ ہو، تو اس حد تک تو اختلاف کو لے جایا ہی نہیں جا سکتا۔ اختلاف جس میں آپ کسی کو قائل نہیں کر سکے اور کوئی آپ کو قائل نہیں کر سکا، اختلاف کی وہ میٹنگ اس بات پر ختم ہونی چاہیے کہ چلے ہم ایک بات پر ایگری کرتے ہیں کہ ہم ڈس ایگری کر رہے ہیں۔ وی ایگری دیٹ وی ڈس ایگری، اس بات پر ہمارا اختلاف ہے۔ اور میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں، سورہ فرقان ہے 19ویں سپارے میں، اس کا جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے خاص بندوں کی نشانی، ہم سب رحمان کے بندے ہیں، رحمان کے اسپیشل پیپل، وی آئی پی پیپل، ویری ویری امپورٹنٹ پیپل، رحمان کے خاص بندے، ہم میں سے کون ہے جو نہیں بننا چاہتا رحمان کا خاص بندہ، ان کی کچھ خصوصیات بتائی ہیں جو یوں ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر جھک کے چلتے ہیں، یعنی ہیوملٹی ہے ان کے، ایک عاجزی ہے ان کے۔ اب جس کے اندر عاجزی ہوگی، ہیوملٹی ہوگی، وہ لوگوں کے ساتھ نہیں لڑے گا اس طریقے سے۔ اور اگلی بات اس سے متعلق ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب کوئی جاہل سے مراد یہ، فرض کریں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، اگلا بندہ اس آرگومنٹ کو مان نہیں رہا، تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، تو ان کو سلام، ان کے اوپر سلامتی بھیج کے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے مفسرین نے یہ لکھا ہے، ایکچولی اگلی دفعہ کی ملاقات کی گنجائش رکھ کے سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لڑ کے گالی گلوچ کر کے اٹھے ہیں تو نیکسٹ ٹائم ملیں گے کب؟ لہٰذا اس شخص کے جو بدلنے کا امکان تھا وہ کیسے، وہ تو ختم ہو گیا بالکل۔ اگر آپ یہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، اگر آپ نے، آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ اگر آپ نے اپنے اختلاف کو اس حد پر لے گئے کہ آئندہ آپ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے قابل بھی نہ رہے، تو آپ نے تو اپنی کاز اور اپنے پرپز کا گلا کاٹ دیا، کیونکہ اب تو امکان ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی کوئی بات کر سکے۔ اب یہ بات نا بڑی نازک ہے، بعض لوگ اس بات پر نا بہت اختلاف بھی کریں گے کہ جیسے ہم سب خاتم النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں اس پر کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ میں ملک سے باہر رہتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، تو وہاں کچھ مرزائی رہتے تھے، تو وہاں ایک بزرگ تھے، بڑے مسجد کے امام تھے، وہاں سڈنی کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ یار بات سنو، اگر ہم ان کے گلے کاٹنے لگ جائیں یا ان کے اوپر بالکل ان کو بائی کاٹ کر دیں اور ان کو کہیں کہ تم بالکل ہم تمہاری دکان سے سودا نہیں دیں گے، تو اگر اس میں سے کسی شخص نے دوبارہ ریورٹ ہو کر اپنی غلطی پر معافی مانگنی ہے تو اس کی گنجائش بھی نکل جائے گی۔ میں یہ بات نا بہت احتیاط سے کر رہا ہوں کیونکہ ہم اس بارے میں بہت سینسٹیو ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ کیا بات آپ نے کر دی، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ شخص جو غلط ہے، جو ہم سمجھتے ہیں واقعی غلط ہے، ہمارے ساتھ بالکل اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور نبی، جو بندہ ذرا سی اس بات کو کہتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اس کو واپس لے کے آنا، اس کے مزاج کو ٹھیک کرنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے کس لیول کا اخلاق ہمیں چاہیے ہوگا، وہ اخلاق نبوی ہی چاہیے ہوگا کہ جس کے اوپر اوجڑی بھی رکھ دی جائے تو وہ پھر، اور جس کو پیروں پر خون بھی آ جائے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے اس بات پر کہ بددعا نہیں دیتے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے بھی کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم پہاڑوں کو درمیان میں ان کو کرش کر دیں، تو اللہ نے پھر بھی کہا کہ نہیں، یہ اصل میں ہمیں سکھانے کے لیے تھا نا، اللہ کو تو پتہ کیا کہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کوئی اللہ کو ماننے والا نکل آئے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جو محمد بن قاسم تھے نا، وہ انہی طائف والے لوگوں کی اولاد ہی تھی، لہٰذا جو ہم سب مسلمان ہوئے نا محمد بن قاسم کے یہاں آنے کی وجہ سے ہوئے، تو شاید وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹالریٹ کیا تھا اور بددعا نہیں دی تھی، اسی کی برکت سے شاید ہم مسلمان ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر یہ احسان ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے آپ کے سوال کا۔ آپ نے فرمایا کہ 7 سال تک وہ لینز صحیح حالت میں یا گدلا بن جاتا ہے، تو کون سے فیکٹر ہیں جو اس 7 سال تک اس کو لینز کو بہتر کر سکتے ہیں، اور کون سے فیکٹر ہیں جو بعد میں 7 سال کے بعد اس پر اثر انداز ہو؟ 7 سال سے پہلے بس صرف ایک بنیادی اصول سمجھ لیجئے، 7 سال سے پہلے بچے کے اندر موریلٹی، اموریلٹی، صحیح غلط،
حق حلال، حرام حلال، جنت دوزخ، ثواب گناہ کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا. بچے کو آپ اس بات پہ قائل نماز پہ نہیں کر سکتے کہ نماز پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہ کہ تو تمہیں گناہ ملے گا. 3 سال کے بچے کو اس پہ قائل نہیں، اس کے اندر وہ میکینزم ہی نہیں ہے. البتہ اس بچے کے اندر جو میکینزم ہے وہ ہے لویبل نان لویبل. کیا چیز مجھے محبوب ہے، کیا چیز مجھے محبوب نہیں ہے. لہٰذا ہر والدین جو چاہتے ہیں کہ اس کا بچہ نمازی بن جائے، وہ نماز کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر اس کی لائف میں کریٹ کر دیں، بچہ نمازی بن جائے گا. مثلا بچے نے آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ آواز آتی ہے اذان کی، کہیں سے آواز آتی ہے. 2 دن کا بچہ تو دادا ابو اٹھتے ہیں تو فٹافٹ چاچا اٹھتے ہیں، ٹوپی لے لیتے ہیں اور باتھ روم میں جاتے ہیں، ہاتھ گیلے ہوتے ہیں اور واپس آتے ہیں. اور امی جو ہے ان کا دوپٹہ سر سے نیچے اترا ہوتا ہے تو ایک دم سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد ان کے ہاتھ گیلے ہو جاتے ہیں، پھر وہ سارے نا ایک کپڑا بچھا کے نماز پڑھنے لگے. اب ابا اور چاچا باہر چلے جاتے ہیں، مسجد چلے جاتے ہیں. یہ بچہ وہ روزانہ دیکھ رہا ہے 5 دفعہ. تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا پوتا یا آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کے نا، ابھی اس نے کچھی پہنی ہوگی تو یوں ہاتھ باندھ کیسے نماز. آپ کو ایک دفعہ بھی نہیں کہنا پڑے گا نماز، کیونکہ نماز ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر، کنٹیکسچوئل ایکسپیرینس کے طور پہ موجود ہوگی. تو 7 سال سے پہلے لینز بنے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایماندار بنے تو اس کو اپنے ماں اور باپ ایماندار نظر آنے چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک بہت باکردار انسان ہو، مگر وہی بچہ یہ دیکھے کہ جب امی کی سہیلیاں آتی ہیں تو امی میری دادی کی بڑی برائیاں کرتی ہیں اور پھپھو کے بارے میں کہتی ہیں کہ اس سے زیادہ تو بری عورت کوئی نہیں ہے. تو بچہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یہ اپنی نند کی برائیاں کر رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ میری پھپھی کی برائیاں کر رہی ہیں، یہ میری لہٰذا بچے کے اندر کسی کی بھی اس کی ایبسنس کے اندر برائی کرنا ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر ڈیولپ ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمارا جو دینی مزاج ہے، ہمارا جو اخلاقی مزاج ہے، ہمارا جو قومی مزاج ہے، جو کچھ ہے ہم اس کا نمونہ بن کے بچے کو 7 سال کی عمر میں دکھا دیں، بچہ ویسا پیٹرن ڈیولپ ہو جائے گا. تو 7 سال میں تو یہ فیکٹر ہے. اور 7 سال کے بعد پھر جو ہے فیکٹر ہے وہ صرف ایک ہے کہ بچے کو خود احساس دلا دیں کہ بچے نے چینج ہونا ہے. ایکچولی 13 سال کے بعد. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو والدین ہیں وہ بچے کے لیے رسپیکٹیبل ہوں. رسپیکٹ ڈیش ایبل، اس لفظ کو ایسا کہ جس کی رسپیکٹ کی جا سکتی ہو. رسپیکٹیبل. جب بچہ ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہا ہوتا نا، ایکچولی وہ ماں باپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ اس کا کہنا مانے. اور ماں باپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا اس بات کا، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ ابا جو ہے نا یہ حرام کا پیسہ گھر میں لا رہے ہیں. اس کو اس بات کا پتا ہوتا ہے کہ ابا کے تعلقات اور خواتین کے ساتھ بھی ہیں اور امی اس بات پر کئی دفعہ لڑی ہیں. اس کو اس بات کا پتا ہوتا ہے کہ ابا جو ہے نا انہوں نے چاچا کے خلاف مقدمہ کیا ہوا ہے دادا کے فوت ہونے کے بعد جائیداد. اس بات کا بچے کو پتا ہوتا ہے. اور 10-12 سال کی عمر میں اس کا پیٹرن بن چکا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میرے بایولوجیکل فادر یا مدر ہیں، مگر یہ اس قابل، یہ کانشیسلی نہیں وہ اس کو بات وہ کہے گا تمہیں جرت کیسی ہوئی، میں تو اپنے ابو سے بڑا پیار کرتا ہوں. سب کانشیسلی اس کے درمیان میں جاتا ہے کہ یہ جو شخص آ رہا ہے نا یہ مجبوری ہے، اگر اس کے ساتھ میں نے بگاڑ لیا تو مجھے فیس کون دے گا، مجھے کھلونے کون لے کے دے گا، مجھے گھمانے کون لے کے جائے گا. لیکن ایکچولی یہ اس قابل ہے نہیں، سب کانشیسلی پھر وہ کہنا نہیں مانے گا. لہٰذا اگر فرض کریں کسی کے بچے بڑے ہیں اور قابو میں نہیں آ رہے تو والدین کو دوبارہ اپنے اس رسپیکٹ کو ریسٹور کرنا پڑے گا. اگر رسپیکٹ ریسٹور ہو گئی تو بچے دوبارہ سے کہنا ماننا شروع کر دیں گے. ورنہ اس 13 سال کی عمر میں جس کے والدین پر بچے کا ٹرسٹ نہیں ہے، میں پوری ذمہ داری سے سائنٹیفک نالج کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں اس بچے نے اپنا ایک ابو اور ایک امی اور تلاش کر لی ہے. اور آج کل کے دور میں وہ جو ابو اور امی ہے وہ ایکچولی یہ ہے. اب اس کی تربیت ایکچولی ماں باپ کی بجائے یہاں آنے والی کوئی چیز، اور اس کا پوٹینشیل یہ ہے کہ اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کا کوئی اخلاق نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. اس کا ایک نظریہ یہ ہے کہ کیسے مارکیٹنگ کی جا سکتی ہے. لہٰذا ایک ننگی عورت ناچتی ہوئی اگر آپ کی 9 سال کی بیٹی نے دیکھ لی اور اس کو ذرا غور سے دیکھ لیا اور ایک دفعہ پھر دیکھ لیا تو اب شام تک انشاءاللہ 15 دفعہ اس طرح کی 6 ویڈیوز اس کے پاس آ جائیں گی. ان کا میری آپ کی بیٹی کا خیال مزاج خراب کرنا اس کی نیت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اشتہار چل رہے ہیں چونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بچی اس کو بار بار دیکھتی ہے تو ان اشتہاروں کو بیچنے کے لیے وہ 10 دفعہ وہ دکھایا جائے گا آپ کو. تو اس لیے بڑا خوفناک بات ہے سر یہ. اور اس موضوع پر میں نے بہت محنت بھی کی ہے، کچھ ریسرچ بھی کی ہے، وہ انشاءاللہ وہ پبلشیبل فارم میں ہے، کبھی پبلش ہو جائے گی. اور میں دوستوں کو یہ بات بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ وہ زمانہ، ابھی ڈاکٹر صاحب تھے
ہمارے دوست یونیورسٹی کے, انہوں نے کہا جی ہاں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلے تو ہمارے ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہوتی تھی, ہم خود ہی جاتے تھے گلیوں میں, کھیل بھی آتے تھے, شام کو پیر بھی گندے, سب کچھ گندے, اب تو ہمیں کہتے مجھے اور میری وائف کو نیند نہیں آتی کہ بچوں کو ہم کیا کریں. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, اب ان بچوں کے پاس بہت چیلنجز ہیں, اور ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ, خاص طور پہ جن کے بچے چھوٹے ہیں, اپنے کردار پر, اپنے پیٹرن پر, اپنی گفتگو کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی